بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیریئر کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تحت بنائے جانے والے لیکچرز ہیں جو کہ خاص طور پر سپیریئر کالجز کے طالب علموں کے لیے بنائے گئے۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد سعید انجم ہے، ہیڈ آفس سے میرا تعلق ہے، اور ہمارا آج کا جو موضوع گفتگو ہوگا، جو ہمارا آج زیر بحث بات ہوگی، وہ سال اول کی حمد ہے۔ اور سال اول میں حصہ شاعری میں دو حصے ہیں، ایک حصہ نظم ہے، ایک حصہ غزل ہے۔ حصہ نظم 10 نمبر کا ہے اور حصہ غزل بھی 10 نمبر کا ہے۔ اب ہم حصہ نظم کی طرف آتے ہیں تو اس میں پیپر کے اندر آپ کو 2 اشعار ملیں گے اور آپ وہ 4 نمبر کی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ 1 نمبر نظم کا عنوان ہے اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے۔ تو اس طرح سے پیپر میں آپ نے اس تشریح کو 20 سے 25 منٹ میں مکمل کرنا ہوگا، اور اس نظم کی تشریح کو 1.5 سے 2 صفحوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے، ان شعروں کو یا اکٹھا کرنا چاہیے۔ آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو، جس طرح سے آپ بہتر انداز میں کر سکیں، تو آپ اپنی آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے موضوع حمد کی طرف آتے ہیں۔ تو حمد سال اول کی پہلی نظم ہے جس کے شاعر امیر منائی ہیں۔ تو امیر منائی کا جو دور ہے وہ 1828 سے لے کر 1900 تک ہے۔ ان کی عمر 71 سال بنتی ہے، اور یہ امیر منائی کیوں کہلاتے ہیں؟ ان کا نام امیر احمد ہے، اور منائی ہونے کی وجہ حضرت شیخ مخدوم شاہ مینا کے مرید ہونے کی وجہ سے یہ منائی کہلاتے ہیں۔ تو اس کا ادب میں بھی ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے بہت ساری تصانیف بھی کی، جس میں مشہور زمانہ ان کی تصنیف امیر لغات ہے۔ اس لیے ہم ان کو ماہر لسانیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پیپر میں اگر آپ کو پوچھا بھی گیا تو شاعر کے متعلق یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کب وہ پیدا ہوا اور کب وہ وفات پا گیا۔ بس اتنا ہی تھا، باقی ہماری ذاتی تسلی کے لیے ہم اس کی مکمل زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا آج پہلا شعر جو ہے وہ اس نظم کا یہ ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ طلباء کو مشکل لگتے ہوں، جس میں خلوت، اس کا معنی تنہائی ہے، پنہاں پوشیدہ، باغباں باغ کا خیال رکھنے والا، رازداں راز جاننے والا، جلوت یعنی کہ محفل، بھیڑ، مجمع، عیاں ظاہر ہونا، سامنے نظر آنا، محرم راز جاننے والا، خفیہ باتیں جس کو معلوم ہو جو دوسرے نہ جانتے ہوں، اس کو محرم راز کہتے ہیں۔ تو پہلا شعر جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو اگر ہم اس کی نثر کریں، اس کو آسان الفاظ میں جاننا چاہیں تو یہ بنیں گے: اے خدا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں،
جانتا کہ تو کہاں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، وہ رہتا کہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ کہ اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس کو جانا جائے، جس کے متعلق بات کی جائے۔ اب اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں بتا کس کو کیا چاہیے، اور جب فجر ہوتی ہے دوبارہ واپس اپنے ٹھکانے پہ چلا جاتا ہے، تو ٹھکانہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ کا کون سا جو ٹھکانہ ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے یہ کہا، محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بید کھلا تیرا۔ تو عزیز طلباء، پہلے شعر کو میں نے اس کی آسان الفاظ بھی بیان کیے اور اس کو کچھ بیان بھی کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ یوں ہوں گے کہ اگرچہ تو لاکھ پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن تیرے جلوے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن بے نشانی کی حد یہ کہ کوئی تجھے پا نہیں سکتا، تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یا مشہور زمانہ جو واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تو مجھے برداشت نہیں کر سکتا، مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ نے اپنے اس نبی کی بات مانی اور اس کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور ایک نہایت ہی بہت چھوٹی سی اللہ کی نور کی تجلی جو وہاں سامنے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جو ساتھی ساتھ گئے تھے وہ مر گئے اور کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑے پردوں میں چھپی ہوئی ضرور ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہماری ظاہری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کبھی اس کا دیدار نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حسن و جمال میں عظیم ہے، اور اللہ کی ذات ہی ابتدا و انتہا ہے، اور کائنات کا نظام بھی اسی کے تحت ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو اپنی کاریگری میں مثال نظر آتا ہے، کاریگری میں اس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک درخت کی چھال کو دیکھ لیں تو کیا کوئی دوسرا اس کو بنا سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی ذات ہمیں کائنات میں اپنے جلوے اس طرح دکھاتی ہے کہ جو اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہی اس کے نشان ہیں، یہی اس کی جلوہ گری ہے، اور اس طرح سے اللہ کی ذات جو ہے وہ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے یہ کہا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات دکھائی بھی دے رہی ہے اور نہیں بھی دکھائی دے رہی، یہ اللہ کے کمالات ہیں، ہم اس میں کچھ اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اس شعر کو بھی بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ اب اس کے اندر، اس شعر کے اندر ہم اگر آسانی سے اس کو سمجھنا چاہیں آسان الفاظ میں،
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تنہائی میں بھی تو ہے، مجلس میں بھی تو جلوہ گر ہے، کہیں تو چھپا ہوا ہے اور کہیں ظاہر ہے۔ اس میں ایک میں واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جو پیر بہاؤالدین ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے، بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنی قربت عنایت کرتے تھے۔ دوسرے مریدین جو تھے وہ آپ سے جلتے تھے، تو آپ کو ایک دن وہ دوسرے مریدین نے یہ بات کہی کہ ان کو آپ زیادہ قربت کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے ایک دن تمام اپنے مریدین سے کہا کہ ایک ایک کبوتر لے جاؤ اور ایک چھری لے جاؤ، اس کو وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا۔ تو سب چلے گئے، سب ذبح کر کے لے آئے، لیکن آپ اسی طرح اس کبوتر کو لے کر واپس آ گئے اور آپ نے سب سے پوچھا کہ کہاں ذبح کیا، تو تمام نے بتا دیا، اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے ذبح نہیں کیا، تو آپ نے کہا کہ میں ہر جگہ پر گیا، ہر جگہ پر چھپا، لیکن مجھے ایک ذات دیکھ رہی تھی، اور آپ کا فرمان یہ تھا کہ جہاں وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جب ہم علیحدہ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو رب اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ ہماری اپنی ناقص عقل ہے کہ ہم اس بات کو دیکھتے نہیں کہ وہاں کہیں وہ ہمیں ایسی بھی لگتا ہے کہ رب یہاں موجود نہیں ہے، جہاں پر ہم برائیاں کر جاتے ہیں، اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب سامنے ہے تو ہم اللہ کی عبادات شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر وقت نگہبان ہے ہمارا، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جانچ رہا ہے۔ اب جیسا کہ ایک شاعر نے یہ کہا کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال بھی بنایا ہوا ہے، تو اس تمام چیزوں کا جو انالیسز ہے، موازنہ ہے، وہ اس کے اندر ضرور ہوگا۔ تو اس کا لب لباس شعر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تنہائی میں ہوں یا ہم لوگوں کی بھیڑ میں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزبان تو ہے، مہمان تو ہے۔ اب اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے سوا دنیا میں اور کوئی موجود نہیں، مہمان بھی تو ہی ہے اور میزبان بھی تو ہی ہے۔ اب یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہی نہیں، اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی ہو سکتا ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی۔ تو اب مہمان بھی اور میزبان بھی، یہ کیسے؟ مہمان اور میزبان، میزبان یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، وہ وہاں پر ہمارا میزبان ہوتا ہے، ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے۔ اب مہمان، مہمان اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کل قیامت والے دن یہ سوال کرے گی اپنے بندوں سے، کیا میرے بندو یہ بتاؤ کہ میں جب تمہارے پاس آیا مہمان بن کر تو تم نے میری کون سی جو ہے وہ ضرورت پوری کی، کون سی میری خواہش پوری کی؟ تو بندے یہ کہیں گے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات یہ فرمائے گی کہ میں نے اپنے بندے کو بھیجا کہ اور تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا تو میری مہمان نوازی کرتا۔ تو اس طرح سے اللہ کی ذات ہماری مہمان بھی ہوتی ہے اور میزبان بھی ہوتی ہے۔ تو شاید کسی شاعر نے یہ کہا، اور بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ اللہ کی ذات ہے جو کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، میزبان بھی ہوتی ہے، مہمان بھی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ رنگ تیرا چمن میں، بو تیری
خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اس شعر کے اندر آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باغ میں تیرے ہی انداز و موسم اور مہک و نشان ہیں، جب اچھی طرح دیکھا تو تو ہی مالک نظر آیا اور محافظ بھی تو ہی نظر آیا۔ اب اس شعر کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رنگ تیرا، اب ہم کسی باغ کو غور سے دیکھیں تو وہاں بدلتے ہوئے موسم، بدلتے ہوئے انداز یہی ہے کہ کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں ہے، اور وہاں سے آنے والی بو، اب وہاں پر قسم قسم کے پھول کھلتے ہیں اور قسم قسم کی ان کی خوشبو ہوتی ہے۔ اب ایک زمین ہے اور بیج مختلف ہیں اور انداز وہاں پر مختلف نکلتے ہیں۔ اگر ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر اس بیج کو کون حکم دینے والا ہے کہ تو اس کی خوشبو اس طرح رکھ، اس کے پتے اس شکل کے ہوں گے، اس سے خوشبو یہ آئے گی، اس کی رنگت یہ ہوگی۔ اب یہ تمام جو اس نظام کو حکم دینے والا ہے، جیسا کہ اللہ کی ذات کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، وہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باغ، یہ جو یہاں پر باغ کے اندر جتنی بھی تبدیلی ہو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود جھلکتی ہے، نظر آتی ہے۔ اب اگلے مصرے میں خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اصل میں اس کے اندر باغباں سے مراد اللہ اس کائنات کا محافظ ہے، اللہ اس کائنات کا نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کو، جہاں بھی جائیں اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے، وہ نگہبان ہے، ہمیں جانتا ہے، ہماری تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اس لیے رب جو ہے وہ اس کے مد مقابل کو دوسرا تخلیق کار نہیں ہے، جو رب نے پیدا کیا وہ دوسرا نہیں بنا سکتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بہت ستایا اور اللہ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ کوئی ایک چھوٹی سی مکھی بنا کے لے آؤ، کوئی میری مقابلے میں چیز بنا کر دکھاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز بنا لاتے۔ تو جو اللہ نے چیز پیدا کی وہ اللہ ہی پیدا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے شاید اس لیے یہ کہا، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا سجایا ہوا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آخری شعر جو ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو محرم راز یعنی کہ جاننے والا، پہچاننے والا، اور دوست بہت زیادہ لوگ ہوں گے جس سے آپ رازداری بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں دل کی باتیں، لیکن اگلی بات جو بتائی کہ جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، یعنی اللہ ہر چیز جانتا ہے، وہ اچھی ہے، بری ہے، کسی طرح کی ہے، تو وہ جانتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے متعلق وہ سب کچھ جانتے ہوئے اسے بار بار یہ نہیں کہتا، بار بار کسی چیز کی اس کو جو بتانے نہیں دیتا۔ اگر کسی بندے کو بندے کی خامیوں کا پتہ چل جائے تو اس کو وہ بار بار کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تانے دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اس کو بلیک میل کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھیں، وہ سب کچھ جانتے ہوئے نافرمان ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی عبادات نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمیں رزق دے رہا ہے، ہماری سانس چلا رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن چلا رہا ہے، ہمارے نظام کو اس نے بنایا ہوا ہے، اور اس سے بہتر رازدان کون ہو سکتا ہے؟ وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو عزیز طلباء، میں نے کوشش کی کہ یہ نظم حمد آپ کے دل میں اتر سکے، اس کو بیان کیا ہے، اس کو بھی آپ سمجھنے کی بھرپور کوشش کیجئے گا، تو انشاءاللہ ہم دوسرے اگلے لیکچر میں پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔